بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے جواب کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ محمد بن ابی بکر کی شہادت کیسے ہوئی اور کیا واقعی انہیں مردار گدھے کی کھال میں ڈال کر جلایا گیا یا نہیں۔ جواب کا پہلا حصہ اس بات پر مشتمل تھا کہ محمد بن ابی بکر تھے کون، ان کا تعارف کیا ہے۔ ہم نے مختصر ان کا تعارف پیش کیا تھا۔ اگر آپ وہ حصہ سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے، یا اس ویڈیو کے آخر میں اس کا تھمبنیل دکھایا جائے گا، آپ وہاں سے وہ حصہ سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کی وہ بات دوبارہ سنتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا، اپنے دور خلافت میں۔ قیس بن سعد سے حکومت سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی۔ آپ حضرات نے مرزا انجینئر صاحب کی بات سن لی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی چھاپہ دار ٹیمیں وہ حملہ کرتی تھیں، انہوں نے حملہ کیا، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور پھر انہیں مردار گدھے کی لاش میں کھال میں ڈال کر انہیں جلا دیا گیا، اور اس پر اجماع ہے اور اہل سنت کی تمام کتابوں نے لکھا ہے۔ ہم سب سے پہلے حضرت محمد بن ابی بکر کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے، پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اس بات پر اجماع ہے یا مرزا صاحب نے ہمیشہ کی طرح بند کمرے میں اجماع کا دعویٰ بول کر صحابہ پر جو ہے اپنے ہاتھ کی صفائی پیش کی ہے جیسے ان کی عادت ہے۔ تو دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ ان کے قاتلوں سے لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کا بدلہ لیا جائے گا لیکن ابھی حالات نہیں ہے۔ الغرض دو جماعتیں بنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت عراق میں قائم ہوئی، عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان میں ایک علاقہ ہے مصر۔ اب مصر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، یہاں خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، لیکن مصر جو ہے اس کی بارڈر یا وہ قریب ہے شام کے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مصر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی یا وہ افراد زیادہ تھے جو اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ تو مصر میں خلافت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، لیکن ان دو باتوں کی وجہ سے، پہلی بات یہ کہ مصر شام کے قریب ہے، اور دوسری بات کہ مصر میں ان افراد کی کثرت تھی کہ جو اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ پہلے لیا جائے، باقی بعد میں دیکھی جائیں گی۔ تو ان دو باتوں کی وجہ سے مصر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھوڑی سی کمزور تھی، ان دو باتوں کی وجہ سے۔ مصر میں اس وقت گورنر تھے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر کے قیس بن سعد کو وہاں کا گورنر بنایا۔ جب قیس بن سعد کو گورنر بنایا تو سبائیوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک تھے انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ یقین دہانی کروائی کہ قیس بن سعد صحیح آدمی نہیں ہے، انہیں گورنری سے معزول کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پر اشتر نخعی، سبائیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے مصر کا گورنر بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے پر ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ بعد میں علم ہوا کہ یہ جو لوگ شکایتیں لے کر آتے تھے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ ساری باتیں تو جھوٹ تھیں، وہ تو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم ہوا، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشرف نخعی کو مصر کے گورنر بنایا۔ جب یہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں مصر کے بارڈر پر ان کا جو ہے استقبال کیا گیا، اور استقبال میں انہیں شہد کا شربت پلایا گیا اور اس میں زہر ملایا گیا تھا، یہ تو وہیں پر دم توڑ گئے۔ ان کی جب وفات کی خبر، شہادت کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا محمد بن ابی بکر کو، جو ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور پرورش ساری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر محمد بن ابی بکر کو بنایا۔ ایک روایت کے مطابق جب محمد بن ابی بکر آئے مصر میں تو انہوں نے مصر والوں کو آمادہ کیا کہ میری بیعت کر لیں۔ مصر والوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، اسی لیے کہ حضرت محمد بن ابی بکر انہی افراد میں شریک تھے جو افراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے یا ان کی خلافت کے خلاف اٹھے تھے، یہ اس تحریک میں شامل تھے۔ تو مصر والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا انہوں نے ان علاقے والوں کو 1 مہینے کی مہلت دی کہ آپ مجھ سے بیعت کر لیں۔ جب 1 مہینے کی مہلت کے باوجود انہوں نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ جب جنگ شروع ہوئی، اب ایک طرف سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس علاقے کی طرف ان کی نظر ہے اور دوسری طرف اندر بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ ایک پہلے سے حکومت مضبوط نہیں ہے، خلافت مستحکم نہیں ہے اور اندر سے جنگیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ٹیم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ آئے اور انہوں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں ظاہری بات ہے ایک فریق جیتتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شہادت نوش کرتا ہے۔ تو یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس بات میں تو شک نہیں ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب رہی اگلی بات کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد انہیں مردار گدھے کی کھال میں ڈال کر انہیں جلایا گیا۔ اس بات پر اجماع ہے اور 5-6 کتابوں کی جو ہیں انہوں نے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ان میں ہے کیا۔ دیکھیں یہ تاریخ طبری انہوں نے اور البدایہ والنہایہ والے نے، بدایہ والنہایہ والے نے تاریخ طبری سے روایت لی ہے۔ ان دونوں کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا ہے، لیکن یہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بات منسوب کی ہے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں کی روایت میں ابو مخنف ایک راوی ہے جو شدید قسم کا کٹر قسم کا رافضی، جس کو اردو میں کہیں جلا بھنا، ایک بھنا ہوا رافضی تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ صحابہ کے خلاف ایسی من گھڑت باتیں بنایا کرتا تھا۔ تو ان 2 کتابوں کی روایت کے تو سرے سے اعتبار ہے ہی نہیں۔ باقی نہیں یا الاستیعاب، اسد الغابہ یا الاصابہ یا صحیح مسلم وغیرہ، ان کتابوں سے یا خلیفہ بن خیاط کی تاریخ کی کتاب ہے یا ابن حبان کی کتاب سے یا ابن جوزی کی کتاب سے، ان کتابوں سے ہمیں مختلف باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ محمد بن ابی بکر کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا ہے۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کو معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے۔ اور تیسری روایت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ عمر بن عاص میں غور رہ گیا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے محمد بن ابی بکر کو۔ تو تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے، کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن خدیج نے، اور کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے۔ تو تاریخ کی کوئی کتاب اس بات پر متفق نہیں ہے کہ شہید کرنے والے کون ہیں۔ کسی نے کہا نامعلوم شخص نے، کسی نے کہا معاویہ بن خدیج نے، کسی نے کہا عمر بن عاص نے۔ پھر دوسری بات مردار گدھے کی کھال میں جو ہے جلانے والی بات، تو کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ خود مردار گدھے کی کھال میں داخل ہو گئے تھے، کچھ کتابوں میں یہ ہے، اور کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ مردار گدھے کی کھال میں یا پیٹ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہیں ڈالا گیا ہے۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ خود محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ گدھے کی کھال میں داخل ہو گئے، اور کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ خود داخل نہیں ہوئے بلکہ انہیں اندر ڈالا گیا، اور کچھ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ کسی عورت کے گھر میں چھپ گئے تھے اور وہاں انہیں شہید کیا گیا ہے۔ تو اب 2 باتیں ہیں جو مرزا صاحب نے نقل کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ عمر بن عاص نے شہید کیا ہے یا معاویہ بن خدیج نے، اور اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور دوسرے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ انہیں جو ہے گدھے کی کھال میں ڈالا گیا۔ اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کتابوں میں کسی ایک بات پر بھی اجماع نہیں ہے، نہ اس بات پر اجماع ہے کہ معاویہ بن خدیج نے قتل کیا، نہ اس بات پر اجماع ہے کہ عمر بن عاص نے قتل کیا، اور نہ اس بات پر اجماع ہے کہ خود مردار گدھے کی پیٹ میں داخل ہوئے، نہ اس بات پر اجماع ہے کہ انہیں پیٹ میں اندر ڈالا گیا۔ کسی ایک بات پر اجماع نہیں ہے، بلکہ ابن حبان کی رائے یہ ہے، غالباً وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ معاویہ بن خدیج نے قتل کیا۔ ابن جوزی کی رائے یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ عمر بن عاص نے قتل کیا۔ اب تاریخ دان ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے۔ تو جب خود
تاریخ دانوں کا اس بات میں اختلاف ہے، کسی ایک جز میں بھی اتفاق نہیں ہے، نہ اس بات میں اتفاق ہے کہ نہیں کس نے شہید کیا، معاویہ بن خدیج نے یا عمر بن عاص نے، نہ اس بات میں اتفاق ہے کہ خود گدھے کی پیٹ میں داخل ہوئے یا کسی نے اندر ڈال کے جو ہے جلایا ہے، کسی ایک جز میں اتفاق نہیں ہے۔ جب کسی ایک جز میں اتفاق نہیں ہے تو نہ جانے مرزا صاحب نے کہاں سے اجماع نقل کیا ہے، یہ وہی جانتے ہیں کہ یہ کن کا اجماع نقل کیا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے، اور ابن جوزی نے کہا ہے صحیح قول یہ ہے۔ امام نووی جو مسلم کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے کہ قتل کرنے والے کون ہیں، معاویہ بن خدیج ہیں یا عمر بن عاص ہیں، خود مردار گدھے کی پیٹ میں داخل ہوئے، انہیں ڈالا گیا۔ ابن حمزہ الحسینی جو 1120 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے اختلاف نقل کیا۔ موجودہ زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ ہے کیا۔ تو جب تاریخ کی کتابوں میں اس بات کے ہر جزء میں اختلاف پایا جاتا ہے تو مرزا کا بند کمرے میں اجماع نقل کرنا اور بڑی ڈٹائی سے یہ کہنا کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے اور ہماری سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کا بند کمرے میں تو اجماع ہو سکتا ہے، علماء اہل سنت کا اجماع نہیں۔ اسی لیے ربیع بن نافع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا معاویۃ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ صحابہ کے لیے ایک آڑ، ایک سرحد، ایک بارڈر کی حیثیت ہے۔ جب آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب صحابہ کو بعد میں نشانہ بناتا ہے۔ یہ ربیع بن نافع کا قول ہے۔ تو مرزا کا یہ کہنا کہ اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، کوئی اجماع نہیں ہے، یہ ان کے بند کمرے کا اجماع ہے، اور یہ ہمیشہ کی طرح دجل سے انہوں نے کام لیا ہے، دغا اور فریب سے کام لیا ہے کہ اپنا جو ہے 2-3 کتابوں کا کیا کر کے اس کو علماء اہل سنت کے سر پہ تھوپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔